نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ومن یأبى قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، ربیع الاول کا پہلا عشرہ ہے۔ ربیع الاول میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر عام طور پر زیادہ تر ربیع الاول میں کیا جاتا ہے۔ یوں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کسی مہینے، کسی دن، کسی آن، کسی گھڑی اور کسی سال کے محتاج نہیں ہیں۔ انسان اپنی ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل، آپ کی سیرت کو بیان کرتا رہے تو زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی سیرت مطہرہ یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ عزیزان گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امت کے اوپر لا تعداد احسانات ہیں، جس کی بنا پر امتیوں پر بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار حقوق لازم ہوتے ہیں، اور ان حقوق میں سے 4 حق جو ہیں وہ انتہائی لازم حقوق ہیں۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی اطاعت، آپ کی اتباع کرنا، اور دوسرا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنا، اور تیسرا آپ کا حق یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت سب سے زیادہ ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے، اور چوتھا حق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ یہ ہے کہ کثرت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر درود شریف پڑھنا۔ یہ 4 اہم ترین حقوق ہیں۔ اس کے علاوہ بقیہ جتنے بھی حقوق ہیں وہ انہی کے ضمن کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی جو آیت کریمہ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، وہ اسی حوالے سے عرض کی ہے، اور 4 حقوق میں سے پہلا حق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، آپ کی اتباع کرنا، اس حوالے سے چند ایک گزارشات کروں گا۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، فرمایا کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ یہاں پر ایک بات اور یاد رکھنے والی ہے، ایک لفظ ہے اطاعت اور ایک لفظ ہے اتباع۔ ان دونوں جو ہے باتوں میں، اطاعت میں اور اتباع میں ایک تھوڑا سا معمولی سا ایک فرق ہے، وہ فرق بھی سماعت فرمائیں کہ اطاعت اور اتباع جو ہے ان میں فرق یہ ہے، اطاعت رسول جو ہے اس کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کی فرما برداری کی جائے، یہ آپ کی اطاعت کہلاتی ہے، اور اتباع کا معنی یہ ہے کہ جو افعال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح سے انجام دیے ہیں تو انہی افعال کو اسی طرح سے انجام دیا جائے، یہ آپ کی اتباع کہلاتی ہے۔ یہ معمولی سا فرق اطاعت کے اندر اور اتباع کے اندر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ اور قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میرا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان سے یہ بات ارشاد فرمائیں کہ ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے، یقیناً میں بھی چاہتا ہوں، آپ احباب بھی چاہتے ہیں، کائنات کا ہر شخص یہ بات چاہتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بن جائیں،
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ یہ بات ارشاد فرمائیں، اگر اللہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ آپ کو اپنا محبوب بنا لے، تو آپ نے فرمایا کہ فاتبعونی، پھر تم میری اتباع کرو۔ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت آپ کی اتباع کی جائے گی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مجھے اور آپ کو اپنا محبوب بنا لیں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا آپ کی اتباع کرنے کا، اور دوسرا فائدہ پھر یہ ہوگا کہ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، ایک اللہ پاک اپنا محبوب بنا لیں گے، اور دوسرا میرے اور آپ کے جتنے بھی گناہ ہوں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی ترغیب دی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی جائے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ پاک نے فرمایا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی جائے گی، ہمیں فائدہ کیا ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہی ہیں کہ لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر مہربانی کی جائے، تمہارے اوپر شفقت کی جائے، تمہارے اوپر رحمت کی نظر کی جائے، تمہارے اوپر رحمت کاملہ کی جائے۔ کس بنیاد پر، کس کی برکت سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی برکت سے یہ چیز مجھے اور آپ کو حاصل ہونے والی ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرے گا تو انہیں کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ پاک انہیں اپنے انعام یافتہ بندوں میں اللہ پاک انہیں شامل فرما لیں گے۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنے انعام یافتہ بندوں میں تمہارا شمار کر دوں گا۔ اور وحسن اولئک رفیقا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بہترین ساتھی ہیں، یہ لوگ بہترین ساتھی ہیں۔ اور ایک اور مقام پر اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی، فرمایا اس نے تحقیق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی ہے۔ تو اس لیے عزیزان گرامی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاں بہت سارے حقوق ہیں، ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، آپ نے فرمایا کہ میری ساری کی ساری امت جو ہے وہ جنت کے اندر داخل ہوگی، الا یہ کہ جس شخص نے انکار کیا وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا وَمَن یَأْبَى، یہ انکار کرنے والا کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہے وہ انکار کرنے والا ہے۔ تو دیکھیں عزیزان گرامی، مجھے اور آپ کو اپنی خواہشات نفس کے اوپر قابو رکھتے ہوئے اپنی من مرضی کو چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے مطابق اگر میرے اور آپ کے اعمال و افعال ہوں گے، وہ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہوں گے، تب ہم پکے مومن بن سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی تمام خواہشات اس کے تابع نہ ہو جائیں جس کو میں لے کر کے آیا ہوں۔ یہ چند ایک باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں آپ کی اطاعت اور آپ کی اتباع کے حوالے سے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک ہمیں ساری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور آپ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے۔